السلام علیکم ویورز، پروگرام ہم بنیں گے آپ کی آواز کے ساتھ میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ، اور یہ عنوان مجھے موصول ہوا ہے پرائیویٹ اسکول اساتذہ سے۔ تو اس کا عنوان ہے امپیکٹ آف کرونا آن پرائیویٹ اسکول ٹیچرز اور حکومتی بے حسی۔ بتانے والی خاتون جو ہے ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہیں، ان کے ماشاءاللہ سے 3 بچے ہیں جن کی جو ہے بلحاظ جو ہے آپ ان کی ایجز کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو ان کی ایجز ہیں کہ سب سے بڑا بچہ جو ہے 10 ایئرس کا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ان کا سیکنڈ والا بچہ جو ہے وہ 7 ایئرز اولڈ ہے، اور لاسٹ والا جو ہے وہ 3.5 ایئرز اولڈ ہے۔ انہوں نے بتایا، اور بتاتے ہوئے ان کے جو آنسو تھے وہ تھم نہیں رہے تھے۔ اس نے بتایا کہ میں جس اسکول میں جو ہے عرصہ 5 سال سے جو ہے درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہی ہوں، انہوں نے کرونا جب کووڈ-19 2019 میں جب اس کا جو ہے ایک تو آغاز ہوا، اور دوسرا یہ مارچ 2020 میں جو ہے ہمارے اسکول کلوزنگ کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوا۔ مارچ 2020 کی 14 مارچ کو اسکول کلوز کر دیے گئے، پھر مارچ بھی گیا، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، اور پھر جا کے کہیں سپٹمبر میں، اور پھر اس کے بعد اکتوبر، نومبر میں کچھ 1-2 مہینے آن رہے، اور پھر دسمبر میں وہی حال ہو گیا، اور پھر جنوری کی 14 سے ان کو اسکولز کو کلوز کر دیا گیا۔ جنوری، فیبرری، اور پھر اگین مارچ میں جو ہے اسکول کلوز کر دیے گئے، اور اگین اسی طرح جو ہے وہ ایک روٹین چلتی رہی۔ وہ ہمیں بتانا یہ چاہ رہی تھیں کہ اس جو ہے پورے دورانیے میں جو ہمارا حال ہوا، اپنے فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی تھی۔ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ اوبر چلاتے ہیں، کسی کی گاڑی کو جو ہے انہوں نے اوبر پہ ڈالا ہوا تھا، جس کی ان کو جو ہے اب دن میں جو ہم ڈیلی ویجز کے طور پر جو پیسے ملتے ہیں، جس میں انہوں نے اپنے اوبر کے بھی اخراجات پورے کرنے ہوتے تھے، کچھ گاڑی کا خرچہ، اور کچھ جو جس کی گاڑی تھی اس کو بھی پیسے دینے ہوتے تھے۔ اوبر بھی بند ہو گئی، کہتی ہیں اسکول میں مجھے سیلری دینا بھی بند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ سے جو ہیں اس پورے جو ہے کووڈ کے ڈیوریشن میں اسکول اساتذہ سے جو ہماری ایک ٹیم بنی ہوئی ہے، ہم آپ سے تعاون کی اپیل کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، ہم آپ کو 20% جو ہے وہ سیلری دیں گے۔ 1 مہینہ ایسے ہوا۔ اب اگر میری تنخواہ لگا لیں کوئی 15,000 یا 12,000 روپے ہو، تو اس کا جو 25% کتنا ہو سکتا ہے، وہ ملا۔ گھر رینٹ پہ تھا، 3 بچے تھے، چھوٹا بچہ اس ایج میں تھا کہ اس کے اوپر جو ہے ان کو بیماری شماری بھی ڈیفینیٹلی ساتھ ساتھ ہی تھی، کچھ فیئر بھی تھا کرونا کا اس ٹائم جو شروع میں پیک پہ رہا ٹائم۔ اب جو ان کے گھر کے حالات ہوئے کہ ہسبینڈ کی بھی جو اوبر چلانے والی جو اس کی روزگار کا ایک ذریعہ تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ مجھے جو سیلری ملتی تھی وہ بھی 1 مہینے 20% ملی۔ اسکول انتظامیہ نے اس خاتون کو سیلری دینا بند کر دیا، ہسبینڈ کا جو اوبر چلانے والا کام تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ ہماری ماشاءاللہ حکومت کے اسٹرکٹ آرڈر کی وجہ سے ٹرانسپورٹ بھی بند کر دی گئی۔ اب جو دونوں کے انکم سورس تھے دونوں ہی ختم ہو گئے۔ وہ بتاتی ہے کہ سفید پوشی بھی اس قدر کے ہاتھ پھیلائیں تو کس کے آگے ہاتھ پھیلاتے، اور گھر کے کرائے کو پورا کرنے کے لیے مجھے جو اپنا ایک تھوڑا بہت جو جیولری میں نے رکھی ہوئی تھی اس کو میں نے سیل آؤٹ کیا اونے پونے داموں، کیونکہ پیٹ تو نہیں سمجھ رہا تھا کہ کرونا ہے اور باہر نہیں جانا، لیکن وہ تو کھانا مانگتا تھا، اور میرے ساتھ جو جڑی ہوئی زندگیاں تھیں وہ بھی کھانا مانگتی تھیں۔ اس میں مجھے جولری بیچنا پڑی، پھر میں نے اپنی ریفریجریٹر بیچ دی، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے اپنے گھر کا کوئی ایک ایسا سامان جس کی کچھ نہ کچھ مجھے ویلیو مل سکتی تھی۔ کہتی آج اب میں جہاں پر 2 کمروں کا میں نے گھر لیا تھا وہ چھوڑ کے میں ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گئی تاکہ ہمارا کرایہ کم ہو سکے، اور اللہ اللہ کر کے جب ہماری حکومت نے اسکول اوپننگ کا کہا تو کہیں جا کے جو ہے زندگی کی رونق نظر آنا شروع ہوئی کہ چلیں سلسلہ چل نکلا ہے۔ لیکن ٹائم اینڈ اگین ہماری حکومت اس طرح کے ڈیسیژن لے رہی ہے جس سے جو ہے پرائیویٹ اسکول کے جو ٹیچرز ہیں، اسکول کلوجر بیسیکلی ڈائریکٹلی ان کے اوپر امپیکٹ کر رہا ہے۔
اسکول والے ان کو سیلریز اس طرح سے نہیں دیتے، وہ اپنے اتنے زیادہ ایشوز بتاتے ہیں، ہماری بلڈنگ رینٹ پہ ہیں، ہم نے اپنے یوٹیلائزیشن الیکٹرکسٹی وغیرہ یہ سب دینا ہے، تو ہمیں اپنی جو ہم ریونیو ان دا فارم آف دا منتھلی فی لیتے ہیں وہ ہمیں پیرنٹس اس طرح سے پے نہیں کر رہے، تو لہٰذا ہمارے پاس اس طرح سے انکم نہیں ہے جس سے ہم آپ لوگوں کے جو ہیں سیلریز کی ادائیگی پراپر کر سکیں۔ تو یہ ابھی بھی سلسلہ ایسے ہی چل رہا ہے، آج وہ پھر سفرنگ میں ہے کیونکہ ٹرانسپورٹ کو پھر بند کر دیا گیا، اسکول پھر کلوز کر دیے گئے، اور نتیجہ تن کہ اب یہ ایسی فیملیز جو ہیں وہ کیسے سروائیو کریں گے۔ اپنی اس سٹوری کو شیئر کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنی دفعہ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، میں اس کی آواز آپ تک پہنچا رہی ہوں، اور ہم سب جو ہیں آواز اٹھاتے ہیں اس جیسے تمام اساتذہ کے لیے، اور اپنی حکومت کو اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بہت سارے جو ریشو ہے پڑھے لکھے لوگوں کی یا دوسرے لوگوں کی، ان کے پاس گورنمنٹ سائڈ کا روزگار نہیں ہے، وہ سیلف ڈریون ہے، کوئی رکشہ چلا کے اپنی روزی روٹی چلا رہا ہے، کوئی کسی جگہ پر جو ہے شاپ کیپر میں جو ہے ایز اے اسسٹنٹ بن کر مین کے ہیلپر بن کر جو ہے اپنی روزی روٹی کما رہا ہے۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں جب یہ آپ نے کلوزنگ کی، کاروبار کی کلوزنگ کر دی، اسکول کلوز کر دیا، ٹرانسپورٹ کلوز کر دی، تو یہ جو سیلف ڈریون لوگ تھے ان کو کسی جگہ سے کوئی امداد نہیں آئی، کسی جگہ سے کسی نے آ کے کسی حکومتی جو ہے ہمارے ممبران انہوں نے پوچھا نہیں ہے کہ ہم جو ہیں آپ کو کوئی سپورٹ دینا چاہتے ہیں یا ہم آپ کی کوئی سپورٹ کریں گے۔ ہماری حکومت اپنے جس طرح کے بھی ڈیسیژن لیتی ہے وہ کرونا کے نمبر گیم کو تو لیتی ہے، لیکن آن گراؤنڈ ریالٹیز کے بارے میں بالکل بھی خبر نہیں رکھتی۔ ایسی بہت ساری میڈیوکر سوسائٹیز، میڈیوکر فیملیز یا پھر لوور طبقہ جو ہے بہت ہی زیادہ سفرنگ کا شکار ہے، ان کے جو سیلف ڈریون کے طور پر جو انہوں نے اپنے روزگار چلانے کے انیشیٹو لیے ہوئے تھے وہ سفرنگ میں ہے۔ تو ہم بنتے ہیں اس خاتون کی آواز اور پہنچانا چاہتے ہیں اپنی حکومت تک کہ خدا را اسکول کلوزنگ اگین اینڈ اگین بند کر دیں، جس سے نہ صرف تعلیم کا، طلباء کا، بلکہ ہمارے رسپیکٹڈ اساتذہ کا بہت برا حال ہوا ہے۔ کرونا سے تو اب ہم ویکسینیشن کی طرف جا رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، لیکن خدا را ان کے 3 ٹائم روزگار چلنے کا جو سلسلہ ہے، جو ان کے سورسز ہیں، آپ نے نہ تو جاب دی، نہ ہی کسی قسم کی کوئی ویکینسیز لانچ کرتے ہیں، اور ان ویکینسیز کے اوپر بھی ایسے پہرے بیٹھائے ہوئے ہیں کہ جاب ملنا آسان نہیں ہے۔ تو ہر بندے نے جو خود کا ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے، خدا را وہ تو چلنے دیں۔ آج ہم بننے جا رہے ہیں اس خاتون کی آواز، اس آواز کو بہت زیادہ شیئر کریں، مجھے آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان آوازوں سے کوئی چینج لا سکیں۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔